اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ عبد الباسط آواز جا رہی ہے؟ چلیے ٹھیک۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 80 ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی پاک استغفر لہم، آپ ان کے لیے دعائے استغفار کیجئے، او لا تستغفر لہم، یا ان کے لیے دعائے استغفار نہ کیجئے، ان تستغفر لہم 70 مرہ، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی دعائے استغفار کیجئے، فلن یغفر اللہ لہم، پھر بھی اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا، لہم کیونکہ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تبارک تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ اس آیت کی تفسیر ہو گئی ہے عبد الباسط؟ یہ اس آیت کی تفسیر ہو گئی تھی اس سے پہلے کہ نہیں؟ کچھ خیال ہے آپ کو؟ میرے خیال سے اس کی تفسیر ہو گئی تھی۔ چلیے میں پھر سے پڑھ دے رہا ہوں، کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ منافقین کے بارے میں فرما رہا ہے کہ یہ منافقین، ان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ ان کے لیے دعا استغفار کی جائے، کیونکہ اگر یہ اپنے نفاق اور کفر پہ اڑے ہیں، جمے ہیں، اس سے باز نہیں آتے ہیں، تو ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ انہوں نے کفر کیا، اور کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو دراصل یہ آیت میں نے اس سے پہلے اشارہ کیا تھا کہ عبداللہ ابن ابی کے بارے میں نازل ہوئی۔ عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا، ان کا لڑکا اللہ کے رسول کے پاس گیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرے والد کا آخری ٹائم آ گیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ چلیں اور ان کے لیے کچھ دعا کر دیں اور ان کے جنازے کی نماز پڑھ دیں۔ اللہ کے رسول نے ان کے لڑکے سے پوچھا تھا کہ تمہارا کیا نام؟ انہوں نے کہا کہ میرا نام حباب ابن عبداللہ ہے۔ آپ نے کہا کہ نہیں، یہ نام تو شیطانی نام ہے، تمہارا نام عبداللہ ابن عبداللہ۔ اللہ کے رسول ساتھ میں چلے اور انہوں نے اپنی قمیص عبداللہ ابن ابی کو پہنا دیا اور جنازے کی نماز بھی پڑھی۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، آپ نے اس کی جنازے کی نماز کیوں پڑھی؟ تو آپ نے جواب دیا کہ مجھے روکا نہیں گیا ہے، مجھے اختیار دیا گیا ہے کہ اگر میں اس کے جنازے کی نماز ایک بار نہیں 70 بار سے بھی زیادہ پڑھوں تب بھی اللہ ان کی بخشش نہیں کرے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کے عبداللہ ابن ابی کی جنازے کی نماز پڑھی۔
بعد میں آیتیں آ رہی ہیں آگے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے روک دیا کہ پہلے تو آپ کو اختیار دیا گیا تھا، اب آپ کو ہمیشہ کے لیے منافقین کے جنازے کی نماز یا ان کے دعا استغفار کے لیے اب ہمیشہ آپ کو روک دیا گیا ہے۔ یہ تفسیر آپ کی آگے آئے گی۔ اللہ آگے فرما رہا ہے فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا لو كانوا يفقهون فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ ان منافقین کے بارے میں دوبارہ ذکر کر رہا ہے اور ان کی مذمت کر رہا ہے جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے۔ یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ غزوہ تبوک میں نہ جانے والوں کی کئی قسمیں تھیں۔ پہلی قسم تو ان لوگوں کی تھی جو شروع میں تھوڑا سا ناپسند کرتے تھے، جانا نہیں چاہتے تھے، لیکن پھر بعد میں خوشی راضی ہو گئے اور چلے گئے۔ دوسری ان لوگوں کی قسمیں تھیں کہ جو لوگ سستی کی وجہ سے نہیں گئے، سستی کیا اور نہیں گئے جبکہ وہ جا سکتے تھے۔ تیسرے وہ لوگ جو جن کے پاس شرعی عذر تھا، بیماری یا سواری کا نہ ہونا یا حقیقت میں واقعی ایسا عذر تھا جو نہیں جا سکتے تھے۔ اور چوتھی قسم ان لوگوں کی تھی جن کے پاس سب کچھ تھا لیکن وہ جان بوجھ کر کے نہیں گئے۔ تو اس میں انہی لوگوں کا ذکر ہے جو جان بوجھ کر کے نہیں گئے اور اپنے گھروں میں بیٹھے رہے۔ کیوں نہیں گئے جان بوجھ کر کے؟ یہ بات بھی گزر چکی ہے کہ چونکہ گرمی کا زمانہ تھا، سخت گرمی تھی اور بالکل پھل بھی پک چکے تھے، پھل کی کٹائی کرنے والے تھے، اس کا وقت ہو گیا تھا، تیار ہو گیا تھا۔ تو ان لوگوں نے سوچا کہ یہ تو اتنا لمبا سفر، مسافت کی دوری، گرمی کی سختی، اور پھر ہمارے جو ہم اپنے پھلوں کو کھیتوں میں تیار کر رکھے ہیں، اب کاٹنے کا وقت ہو گیا ہے، اسی سے ہماری روزی روٹی چلے گی، اسی کو بیچ کر کے ہم گھر چلائیں گے۔ ابھی چلے گئے جنگ میں تو وہ بھی پھل خراب ہو جائے گا، کوئی توڑنے والا نہیں رہے گا۔ تو ان تمام چیزوں کو سوچ کر کے وہ لوگ گھر پہ بیٹھے رہ گئے۔ انہیں کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ اس سورہ توبہ کی آیت نمبر 81 میں ارشاد فرماتا ہے فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ۔ مخلفون پیچھے رہنے والے، یہاں خلاف کا معنی ہے پیچھے۔ ظاہر بات ہے جن لوگوں نے اللہ کے رسول کی مخالفت کی وہ پیچھے رہے۔ فرح المخلفون بمقعدہم، پیچھے رہنے والے اپنے بیٹھے رہنے پر خوش ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جانے والے متخلفین گھروں میں بیٹھے رہنے پر بہت خوش ہیں۔ انہیں احساس نہیں ہے کہ ہم جنگ میں نہیں جا سکے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نہیں گئے، انہیں افسوس نہیں ہے، وہ خوش ہیں۔ فرح المخلفون بمقعدہم، اپنے بیٹھے رہنے پر وہ مخلفون خوش ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، یعنی اللہ کے وسلم کے پیچھے وہ لوگ نہیں گئے، آپ چلے گئے، ان کے بعد ان کے پیچھے جو لوگ گھروں میں بیٹھے رہے وہ مخلفون، وہ پیچھے رہنے والے بہت خوش ہیں۔ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا، اور وہ لوگ ناپسند کرتے ہیں ایک ہی جہاد کریں بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اپنے مالوں اور اپنے نفسوں کے ذریعہ اللہ کی راہ میں، یعنی وہ جہاد میں جانا نہیں چاہتے ہیں۔ کیوں نہیں جانا چاہتے ہیں؟
اس لیے کہ منافقین ہیں، وہ پکے مومن اور پکے مسلمان نہیں ہیں، اس لیے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں نہیں جانا چاہتے ہیں کہ وہاں جانے کے بعد مال بھی خرچ ہو، جان بھی چلی جائے، کیا فائدہ۔ تو یہ لوگ اس بات کو ناپسند کرتے ہیں۔ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، اور یہ منافقین آپس میں کہتے ہیں کہ لا تنفروا، نہ نکلو، نہ کوچ کرو گرمی کے زمانے میں، یعنی گرمی بہت سخت ہے، اس میں بالکل نہ نکلو۔ اللہ فرما رہا کہ ان سے کہیے قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، ان سے کہہ دو کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ تیز ہے اور گرم ہے۔ اس دنیا کی گرمی یا دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ 70 گنا یعنی 69 گنا، اس کو لے کر کے 70 گنا تیز ہے۔ اب اس کو کیسے برداشت کرو گے؟ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ سخت گرم ہے۔ لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ، اگر وہ لوگ اس کو سمجھتے۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ وہ منافقین جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے پیچھے رہ گئے تھے، آپ سے پیچھے رہ گئے تھے غزوہ تبوک میں، اور وہ بڑے خوش تھے کہ ہم لوگ نہیں نکلے، گھروں میں بیٹھے رہے، ہم لوگ بہت اچھا کیے، اللہ کے رسول جب لوٹ کر کے آئیں گے تو ہم ان سے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر کے بچ جائیں گے، چھوٹ جائیں گے۔ وہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ صحابہ کے ساتھ یہ لوگ جائیں، اور بعض سے یہی کہتے تھے کہ لا تنفروا فی الحر، یعنی غزوہ تبوک میں نہ نکلو کیونکہ بہت سخت گرمی ہے اور پھل پک چکے ہیں، اس لیے تم لوگ نہ نکلو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا کہ آپ ان سے کہیے، اپنے نبی سے کہہ رہا کہ ان سے کہیے، کیا کہیے؟ کہ جو تم لوگ رسول کی، صحابہ کرام کی مخالفت کرتے ان کے پیچھے بیٹھے رہے گرمی کا بہانہ بنا کر کے، اور تم بھاگ لیے، جنگ میں نہیں گئے، تو یہ بتاؤ کہ یہاں تو بھاگ کر کے بچ گئے بہانہ بنا کر کے، لیکن یہ بتاؤ کہ جہنم کی آگ سے تم کیسے بھاگو گے؟ جہنم کی آگ کے تعلق سے ایک حدیث ہے، امام مالک نے ذکر کیا ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا کی آگ، نار بنی آدم التی توقدونها جزء من 70 جزءا من نار جہنم، فقالوا یا رسول اللہ انا كانت لکافیہ، ان كانت لکافیہ، فقال فغلت علیہا ب99 جزءا۔ مطلب کیا ہے کہ دنیا کی آگ جس کو انسان جلاتا ہے، یہ 70 گنا اس سے زیادہ جہنم کی آگ تیز ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا یہ آگ کافی نہیں تھی ان کے لیے؟ یہ آگ کافی نہیں ہے؟ آپ نے کہا کہ فضلت علیہا ب99 جزءا، یعنی جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا تیز ہے، اس کی فضیلت ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا تیز، تو اس آگ کو تم کیسے برداشت کرو گے؟ ایک اور حدیث ہے جو جس کے راوی نعمان ابن بشیر ہیں، یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اہون اہل النار عذابا یوم القیامت لمن له نعلان وشراکان من نار جہنم یغلی منها دماغه کما یغلی المرجل۔ کہہ رہے ہیں کہ جہنم میں سب سے آسان اور ہلکا عذاب، سب سے ہلکا عذاب جہنم کا کیا ہے؟ قیامت کے دن ایک ہی جوتے
اس انسان کے پیر میں 2 جوتے پہنائے جائیں گے آگ کے، اور اس آگ کا جو جوتا ہوگا جو کو پہنایا جائے گا اس کی گرمی اتنی تیز کہ اس کی گرمی سے انسان کا دماغ کھولے گا ہانڈی کی طرح۔ جس طرح کسی ہانڈی میں پانی کھولتا ہے ویسے اس کا دماغ کھولے گا۔ تو یہ سب سے ہلکا عذاب ہے جہنم کا، لیکن سخت عذاب کا حل کیا ہوگا؟ جبکہ یہ بہت سخت عذاب ہے کہ انسان پیر میں جوتی پہن رہا ہے اور دماغ کھول رہا ہے بالکل پانی کی طرح، یہ بہت سخت عذاب ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ جہنم کا یہ سب سے آسان عذاب ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا ان منافقوں کے بارے میں کہ تم آج جو بچ کر کے نکل گئے، بہانہ بنا کر کے نکل گئے، یہ بتاؤ کل کیا ہوگا۔ آگے اللہ فرما رہا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ پس چاہیے کہ وہ لوگ تھوڑا ہنسیں اور زیادہ روئیں اپنے کرتوت کے بدلے میں۔ اصل میں یہاں کہہ رہے ہیں قلیلاً اور کثیرا، جو منصوب ہے یا تو مصدریت کی بنا پر یا ظرفیت کی بنا پر۔ اگر مصدریت کی بنا پر مانا جائے تو اس طریقے سے ہوگا فَلْيَضْحَكُوا ضِحْكًا قَلِيلًا وَبُكَاءً كَثِيرًا۔ فَلْيَضْحَكُوا ضِحْكًا قَلِيلًا وَبُكَاءً كَثِيرًا، یہ مصدریت کی بنا پر یہاں منصوب ہے۔ اور اگر ظرفیت کی بنا پر مانا جائے تو اس طریقے سے ہوگا فَلْيَضْحَكُوا زَمَانًا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا زَمَانًا كَثِيرًا، یعنی امر کے دونوں صیغے خبر کے معنی میں ہیں۔ یہاں امر کے صیغے خبر کے معنی میں ہیں، اور اس کا ترجمہ ایسے بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ لوگ اس دن منافقین لوگ اپنے کرتوت کے بدلے ہنسیں گے تھوڑا اور روئیں گے زیادہ۔ ہنسیں گے تھوڑا اور روئیں گے زیادہ، یہاں امر خبر کے معنی میں ہے۔ بہرحال ظاہر بات ہے اگر جہنم کے عذاب کو سوچ لیا جائے تو انسان کبھی نہیں ہنسے گا، اتنا غم اس کو ہو جائے گا کہ روئے گا اور جہنم سے بچنے کے لیے ہر ایک اپائے اور تدبیر اختیار کرے گا، کیونکہ اس کی آگ اتنی سخت ہے کہ بھی آپ نے پڑھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا، ایک حدیث ہے کہ جو میں جانتا ہوں اگر تم لوگ جان لو قیامت کے بارے میں، قبر کے بارے میں، جہنم کے عذاب کے تعلق سے، آخرت کے تعلق سے جو میں جانتا ہوں اگر تم لوگ جان لو تو ہنسو گے کم، رو گے زیادہ، اور اپنی بیویوں کے پاس بھی نہیں جاؤ گے اس ٹینشن اور غم میں۔ اپنی بیویوں کے پاس جانا چھوڑ دو گے، مطلب دنیا کی تمام خوشیاں تمہارے لیے بیکار ہو جائیں گی، صرف رو ہی گے، خالی رو گے۔ اس لیے فرمایا کہ منافقین کے اس کرتوت کے بدلے میں انہیں چاہیے کہ دنیا میں ہنسے کم، روئے زیادہ، اور وہاں بھی اگر اپنے نفاق سے باز نہیں آئے تو وہاں بھی ہنسیں گے کم اور روئیں گے زیادہ۔ اس تعلق سے ایک حدیث ہے انس بن مالک کی، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہتے ہوئے کہ اے لوگوں تم کثرت سے رو، اے لوگوں تم کثرت سے رو، اور اگر رو نہ سکو حقیقت میں تو رونے کی کوشش کرو، رونے کی کوشش کرو، کیونکہ جہنم والے اتنا روئیں گے کہ ان کے چہروں پہ ان کے آنسو اتنا زیادہ بہیں گے، آنکھ سے آنسو بہتے ہوئے چہروں پہ اتنا زیادہ ہوں گے گویا کہ آنسوؤں کی نالی بن جائے، آنسوؤں کی
نالی جیسے پانی بہتا ہے، اور جب وہ آنسو بہتے بہتے ختم ہو جائے تو ان کی آنکھ سے خون نکلیں گے، خون بہیں گے، جس سے ان کی آنکھیں زخمی ہو جائیں گی۔ مبالغے کے لیے کہا گیا ہے کہ اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے کہ ان کے آنکھوں سے اتنا آنسو گرے گا کہ نالی بہہ جائے گی، اگر اس میں کشتی ڈال دو تو کشتی بہہ جائے گی، وہ بھی چلنے لگے گی۔ تو یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو دنیا کے اندر اللہ کا خوف اس کے دل میں پیدا ہونا چاہیے، اور کثرت سے اس کو اللہ کے عذاب سے، جہنم سے، قبر کے عذاب سے، میدان محشر کی تکلیف سے، تمام امور جس کے بارے میں آگاہ کیا گیا ہے، اس کو سوچ سوچ کر کے آدمی روئے، اللہ سے توبہ اور استغفار کرے۔ یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 83، آیت نمبر 82 کی تفسیر تھی، اور باقی انشاءاللہ ہم آپ کو کل پڑھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔